بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. جناب جاوید صاحب مولانا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. مسئلہ یہ کہ ایک مرد مومن نے اپنا پرائیویٹ قبرستان قوم کے نام وقف کیا اور اس شرط کے ساتھ وقف کیا کہ اس میں کسی کی قبر پکی نہیں بنائی جائے گی، یہاں تک کہ مجھ واقف کی بھی قبر بھی پکی نہ بنائی جائے. واقف زبانی تحریری نہیں ہے بلکہ زبانی ہے. وصیت کے گواہ شہر کے امام جمعہ و جماعت حجت الاسلام مولانا اظہار حیدر صاحب قبلہ ہیں اور مرحوم واقف کے فرزندان ہیں، مگر کچھ لوگوں نے اس شرط اور وصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس قبرستان میں اپنے مرحومین کی پکی قبریں تعمیر کرائی ہیں. جب ان مومنین کو روکا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو اس شرط اور وصیت کا علم نہیں تھا کہ اس قبرستان میں پکی قبریں بنانا منع ہے. اب وہ کہتے ہیں موجودہ قبریں نہیں ہٹائیں گے لیکن آئندہ اگلی پکی قبریں نہیں بنائیں گے. کیا اس صورت میں جبکہ ان مومنین کو واقف کی شرط اور واقف کی وصیت کا علم ہو چکا ہے، کیا شرعی طور پر ان پر واجب ہے کہ ان قبروں کو پکا رہنے دیں یا واجب ہے کہ توڑ دیں؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چینل وین پر جو علماء فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. فقط وسلام. سید ظفر عباس سہارنپور یو پی. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. خداوند عالم احکام کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے، اس نے معین کیا ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندوں کے اختیار میں بھی ہے. اب اگر ہم کوئی اپنی ذاتی چیز کو وقف کر رہے ہیں تو ہم اس میں شرط رکھ سکتے ہیں. اب اگر کسی نے قبرستان کے لیے زمین وقف کیا اور وقف کرتے وقت یہ شرط لگائی کہ اس میں دفن ہونے والے کسی کی قبر پکی نہیں بنائی جائے گی، تو جو بھی قبر پکی بنائے گا وہ گناہ کر رہا ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے. دوسرا سوال کہ اب اس قبر کو پکی رہنے دیا جائے یا توڑ دیا جائے، کیونکہ مومن کی قبر کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. لیکن آئندہ دفن ہونے والے جو بھی مرحوم کو لا رہا ہے پہلے سے ہی شرط لگا دینی چاہیے، اس کو خبر دینی چاہیے کہ بھائی قبر پکی یہاں نہیں بنے گی تاکہ یہ مشکل پیش نہ آئے. یہ شرعی مسئلہ ہے، بے حرمتی ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور سے ہمیں قبروں کو پکی بنانا جائز نہیں ہے، سوائے کوئی عالم کوئی ولی خدا کسی کی قبر ہو تو اس کو ہم پختہ بنا سکتے ہیں. صرف نشان کے طور پر ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی قبر ہے. پھر بھی چینل ون سے جو جواب ملے گا تو یقیناً یہاں پر جو مراجع تقلید کا جواب ہوتا ہے وہی جواب دیا جاتا ہے. اگر مزید تفصیل درکار ہے تو ڈائریکٹ آپ آغا سیستانی کے پاس اس مسئلے کو بھیج کر استفتاء فرمائیں. اور آپ مسئلہ جاننے کے لیے sistani.org پر معلوم کر سکتے ہیں، استفتاء آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک اعلان ہے جو بہت اہم ہے. آپ جو اپنے ڈونیشنز ہیں، سہم امام ہے، اس کو مختلف ذرائع سے آپ چینل ون کو دے سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. جی پے جس کو گوگل پے کہتے ہیں، اس کے ذریعے، بار کوڈ کے ذریعے، یو پی آئی آئی ڈی کے ذریعے، پلے اسٹور، ایپ اسٹور، چینل ون ایپ یہ اویلیبل ہیں. ان سے بھی آپ ان رقوم کو جو ہے آپ بھیج سکتے ہیں اور بھیجتے رہیے، چینل ون کی امداد کرتے رہیے. آپ ہی کے پیسوں سے یہ چینل چل رہا ہے، آپ کی اعانت سے، آپ کے ڈونیشن سے، سہم امام سے، ڈونیشن سے آپ کار خیر کیجئے انشاءاللہ. اور یہ اس کا ثواب بہت عظیم ہے کیونکہ چینل ون کا مقصد صرف اور صرف پوری دنیا میں پیغام انسانیت پہنچانا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام نسیم ضیا ہے. میں اور میری فیملی آپ کے چینل کو بہت بڑی فین ہے. یہ آپ کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے. اللہ آپ کے چینل کو اور کامیابی عطا فرمائے. میرا ایک مسئلہ ہے، آپ مغرب کے بعد 8 بجے کچھ پروگرام دکھاتے ہیں اینکر کے ساتھ، کیونکہ 7:30 بجے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس لیے میں اور میری فیملی اس کے بعد نمازیں اور دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ پروگرامز چھوٹ جاتے ہیں.
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان پروگرامز کو اگر آپ 10 بجے والے اردو پروگرام کی جگہ شفٹ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 7:30 بجے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، طولانی عبادت کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یہ ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کا ٹائم آتا ہے کہ کس وقت یہ ریپیٹ ہوں گے. اور دوسرے آپ یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو سارے پروگرام جو ہیں ہمارے محفوظ ہیں، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جو آپ کی فرمائش ہے، تو کچھ لوگ رات میں جلدی سو جاتے ہیں، سب تو تاخیر سے نہیں سوتے ہیں. چھوٹے شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں، خاص طور سے جاڑوں میں، سردیوں کے موسم میں، تو وہاں ان کے لیے دقت ہو جاتی ہے. پھر بھی اس کے باوجود ہم ایڈمن سے گزارش کریں گے، اگر ممکن ہو سکے گا تو آپ کی اس خواہش کو ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. دن میں 2 بجے ریپیٹ ہوتا ہے یہ پروگرام، آپ دن میں بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ان کا دوسرا سوال یہ کہ جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اب جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ کو سینے پر نہیں رکھ پاتے. کبھی کبھی کتاب کو نیچے سے اٹھانا بھی پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کی نماز میں یقیناً سورہ جمعہ اور منافقون کو مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے جب نماز جمعہ قائم ہو تو ارادہ طور پر اگر انسان پڑھ رہا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے. خاص کر کے بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ مکروہ ہے کہ انسان قرآن کھول کے سامنے رکھے اور یا قرآن نماز کے درمیان اٹھائے. نہیں، ضروری نہیں ہے. تو جمعے کی نماز اول تو فرادہ ہوتی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ 5 آدمی سے کم پہ نہیں ہوتی ہے، تیسرے یہ کہ 5 کلومیٹر کا شرط ہونا چاہیے، 5.5 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر یعنی فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری شرط. تو اب یہ خاتون اگر گھر میں نماز پڑھی تو وہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی، ظہر کی ہوگی. لہٰذا وہاں پر جو سورہ یاد ہے اسے پڑھیں. اگر سورہ جمعہ پڑھنا بھی ہے تو آپ قرآن لے کے پڑھ سکتے ہیں، اگر ہاتھ نہیں بھی رکھا تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ 11 اماموں کی نظر میں اور 12ویں امام کی نظر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں کیا فرق ہے؟ ہم 11 اماموں کی نظر کو ہدیہ کرتے ہیں، کیا 12ویں امام کو بھی اسی طرح ہدیہ کر سکتے ہیں یا کوئی الگ طریقہ ہے؟ مہربانی کیجیے. کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے 11 امام ویسے ہی 12ویں امام کے لیے آپ نظر و نیاز کر سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. My name is Sayyid Shaukat Hussain Madani and I'm from Hyderabad. I wanted to send some amount through Google Pay. Can you please send me the Win Google Pay or Phone Pay Paytm number please? آپ کے اسکرین پہ یہ نمبرز آ رہے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے. آپ ان طریقوں سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بھیج سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پہ جو آ رہے ہیں نمبر، یہ آپ نوٹ کر لیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ بیٹی کا عقیقہ کرنے کے لیے بکری کی قربانی ہی دینی ہے یا بکرے کی بھی دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکی کے لیے بکری اور لڑکے کے لیے بکرا ہونا چاہیے. کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. جو اویلیبل ہے، جو آسانی سے شرائط میں پائی جائے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ بچی کے لیے جو ہے وہ بکری اور کیا کہتے ہیں مادہ رکھا جائے اور بچے کے لیے نر اور مرد جو ہے نر رکھا جائے. شکریہ. مستحب ہے. مستحب ہے. میرا سوال ہے بڑے ناخن رکھنا کیسا ہے؟ کیا بڑے ناخن پہ وضو ہو سکتی ہے؟ وضو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے مردوں کے لیے تو قطعاً صحیح نہیں ہے. بڑے ناخن رکھنا نحوست ہے، اور عورتوں کے لیے اگر زینت کے لیے کہ نامحرم نہ دیکھیں تھوڑا بڑا ناخن رکھ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جان لیجئے معتبر حدیث ہے، غالباً 6 امام کی حدیث ہے کہ شیطان کا گھر ناخون ہے، ناخون کے نیچے شیطان رہتے ہیں، لہٰذا بڑے ناخن نہیں رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیا دین اسلام نہیں تھا جس کی ان پیغمبروں نے تبلیغ کی ہو؟ کیا ہمارے اکثر علماء اور ذاکرین فرماتے ہیں اسلام 1400 سال پرانا ہے جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لایا؟ شکریہ جناب. میرا نام سید مسعود الحسن عابدی، حیدرآباد تلنگانہ سے سوال کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری آیت ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہے. ہر نبی جو بھی آئے وہ اپنی شریعت لے کر آئے. ہمارے آخری نبی اپنی شریعت لے کے آئے. اسلام ساری شریعتوں میں شامل ہے. اسلام سب کا دین ہے. اسلام ساری شریعتوں پہ جو شریعت ہے آخری شریعت ہے ہمارے نبی کی. جو نبی ہیں ساری کائنات کے لیے، اپنے پہلے والوں کے لیے بھی، اپنے آخر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، ان کی شریعت حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. شریعتیں الگ الگ تھیں، جناب عیسیٰ کی، جناب موسیٰ کی، جناب نوح کی، لیکن دین سب ایک ہی تھا. اگر یہ کہا جاتا ہے تو یہ شاید سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہو، یا توجہ نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال سے اسلام نہیں. اسلام تو جناب آدم سے ہے. بے شک. شریعت محمدی 1400 سال سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. My question is post mortem allowed in Islam, and is it allowed to donate an organ after death like eyes, kidney, lungs? ان کے سوال کے دو پہلو ہیں کہ پوسٹ مارٹم جو مرنے کے بعد میں ہوتا ہے اسپتالوں میں، پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے یا نہیں. اور دوسرا سوال یہ جڑا ہوا ہے کہ زندگی میں اپنے آرگن یا مرنے کے بعد میں آنکھ، کڈنی، لنگز وغیرہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ پوسٹ مارٹم اگر ضرورت کی بنیاد پر ہے تو جائز ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو صرف کچھ اور جاننے کے لیے، معلومات کے لیے پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے. وہ ضروری ہو جائے جس سے کہ مثلا ناممکن ہو بغیر پوسٹ مارٹم کے کام آگے بڑھنا، تو پھر جائز ہے. اور جسم کا اپنے حصہ ہدیہ کرنا کچھ ہو وہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ مرنے کے بعد اگر لاش کی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو اور میت کی بے حرمتی اور بے عزتی نہ ہو رہی ہو تو جائز قرار دیا گیا ہے، وہ بھی مفید کاموں کے لیے، فائدہ مند کاموں کے لیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، میرے ہتھیلی اور پیر شونیہ رہتے ہیں اور جلن بھی رہتا ہے. میں علاج کرا رہا ہوں پھر بھی آرام نہیں ہو رہا ہے. کوئی دعا تعویذ بتا دیجئے. ان کے ہاتھ پیر سن رہتے ہیں. اچھا. اور یہ علاج بھی کرا، جلن بھی ہوتی ہے، علاج بھی کرا رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ چاہتا ہے. بہرحال طرح طرح کے علاج ہیں، ڈاکٹر بدلیے، دوا بدلیے اور علاج کریے، بہتر ہے. اور قرآن مجید میں سورہ حمد ایک ایسا سورہ ہے جس میں سارے علاج، ساری بیماریوں کے علاج ہے. لہٰذا آپ پانی جب پیجئے تو سورہ حمد پڑھ کے پیجئے اور ہاتھ پر اس کو پانی مل بھی لیجئے. جہاں پر سن محسوس ہوتا ہے وہاں پر مل لیجئے اس پانی کو. دن میں اگر 10 بار آپ پانی پیتے ہیں تو 10 بار سورہ حمد پڑھ کے اس پر پھونک کے پانی پیجئے، انشاءاللہ شفا ملے گی. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جیسے کہ ہم لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں، مختار نامہ، یوسف نامہ اور کربلا وغیرہ، پھر حضرت مختار اور حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی امام و معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی فیس میں، اسی قد کاٹھی میں امیجن کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ریحان زیدی، بریلی، یو پی سے. نہیں، معصومین علیہ السلام جو ہمارے 14 معصوم ہیں ان کے چہرے کو نہیں دکھایا جا سکتا، نہیں. اور ہم نے جو اب تک دیکھا ہے جو چینل ون سے بھی آتے ہیں اس میں کلام پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے تصور میں اگر ہم لاتے ہیں چہرے، تصور میں تو ظاہر ہے کہ تصور میں انسان کو لانا نہیں چاہیے، لیکن کیسے لے آئے گا؟ اگر کوئی ایک ایسی نورانی ہستی کو انسان تصور میں لا سکتا ہے تو لے آئے. تصور پہ لانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فلم وغیرہ میں بھی معصوم کے چہرے کو نہیں دکھایا جا سکتا، نہیں بنایا جا سکتا. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. میرا نام ہے ولی. میرا سوال ہے کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، بتا دیجیے. امام نے خود اپنے ایک خط میں توقیع میں فرمایا تھا کہ جب تک ہمارے چاہنے والوں کے دل آپس میں نہیں ملیں گے اس وقت تک میں نہیں آؤں گا. اگر اہل بیت اطہار کے ماننے والے ایک دوسرے سے آپس میں محبتیں کرنے لگیں اور یہ اختلافات اور یہ آپس کی دوریاں ختم ہو جائیں تو یقیناً امام تشریف لائیں گے. شکریہ آقا. ایک سوال ہے کہ ایک دونوں مسلمان ہیں، ایک شیعہ ہے، غیر شیعہ ہے، ان کی شادی ہو سکتی ہے جبکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں؟
معیار جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ کفو ہونا ہے، ہم پلہ ہونا ہے۔ اگر ہم پلہ ہیں دین و ایمان کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا سوال مجھ تک پہنچا نہیں ہوگا، اس لیے جواب میں علماء کی خدمت آپ کا سوال ریپیٹ نہیں کر پایا۔ بہرحال میں تحقیق کروں گا کیوں آپ کا سوال نہیں آیا۔ پلیز 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 میرے سوال کا جواب ضرور بتائیے، پلیز آپ جواب ضرور بتائیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی پوچھا تھا، آپ نے سوال تو کیا ہی نہیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے کیا سوال کیا؟ اگر آپ سوال بتا دیتی یا بتا دیتے تو ابھی جواب مل جاتا آپ کو۔ برائے مہربانی پھر سے سوال بھیجیے، انشاءاللہ میں ضرور شامل پروگرام کے کروں گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سلام۔ میرے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی کوئی بات سنتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، مولانا کوئی دعا بتا دیجئے کہ وہ دین پر آ جائیں۔ میں بنگلورو سے کوئی مقام نیلا سندرا وہاں سے ہوں۔ نماز نہ پڑھنا اور گناہ کی طرف، وہی شراب یا ایسی چیزوں کی طرف جانا، بہرحال دین سے غفلت ہے، اور یہ دعاؤں سے حل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ان سے کونسلنگ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، کوئی دیندار جو جن کی باتوں کا اثر ہوتا ہے وہ ان سے جا کے بتائیں، ان سے کہیں، تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ دعاؤں سے کہ نماز پڑھنے لگے انسان، کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے کہ ہر کام دعا سے ہو سکتا ہے۔ دعا مومن کا اسلحہ ضرور ہے، لیکن جب تک انسان خود قدم نہیں بڑھائے گا اس وقت دعا سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ بات آ گئی تو عرض کروں، ایسا انسان جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے، خود معصوم نے کہا ہے کہ ایسا انسان جو مسجد میں یا ایسی خلوت کی جگہ پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے خدا مجھے رزق دے دے، تو خدا ایسے انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو، ہاتھ پیر بھی چلاؤ۔ تو یہاں پر بھی جو سوال ہے، یہ دعا سے نمازی نہیں بنے گا کوئی، یہ تو باپ اور باپ دعا کریں گے بچے کے حق میں تو قبول ہوتا ہے۔ کہ جیسے اس آیت کو اگر انسان پڑھ کے دعا کرے کہ جس میں دعا کی گئی ہے رب اجعلنی ومن ذریتی مقیم الصلاۃ، مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا، نماز والا بنا دے، تو یہ آیت پڑھ کے انسان دعا کرے تو بچے ہوتے ہیں۔ لیکن خود انسان اگر بزرگ ہو جائے تو اس سے کونسلنگ کی جائے، بات کر کے اس کو سمجھایا جائے تاکہ آئے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی سورہ بتا دیجئے جس سے کہ موٹا بھی نہ رہوں اور بیماری بھی نہ ہو۔ کون سے انسان کو دعا سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے، جو چیزیں ہیں اگر ہمیں جو معصومین نے بتایا ہے دعا کے ذریعے، چھٹے امام کی حدیث ہے اور بھی دوسرے معصوم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ خوبصورت ہو جائے تو نماز شب پڑھا کرو۔ صلاۃ اللیل، نماز شب، نماز شب کی پابندی کرنے سے انسان کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے، انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی آسان ہوتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں کشمیر سے ہوں، میں بہت بیمار رہتی ہوں، سٹریس ہے مجھے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر میرے سوال کا جواب بتائیں۔ میری عمر 28 سال ہے، پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کسی بھی نماز کے وقت نماز پڑھنے کے بعد پابندی کریں اور سورہ واقعہ کی، اس سے تقریباً ہر قسم کی مشکلات دور ہوتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اس سے رزق و روزی اضافہ، نہیں رزق و روزی بھی اضافہ ہوتی ہے، اور میں نے خود حدیث میں دیکھا ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف روزی نہیں ہے، مال نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا رزق ہے۔ تو سورہ واقعہ کے ذریعے رزق دور ہوتا ہے۔ اور دوسرے میں نے ابھی عرض کیا کہ سورہ حمد کو پڑھ کے پانی پئیں، جب بھی پانی پئیں سورہ حمد پڑھ کے پئیں، تو اس سے جو اسٹریس ہے، یہ جو اعصابی کیفیت ہے، یہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ ہم عام طور سے رزق سمجھتے کھانا پینا اور پیسہ، نہیں، ہر قسم کی نعمت، چاہے وہ زیارت عاشور میں پڑھتے ہیں نا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت بھی جو ہے وہ شفاعت بھی رزق ہے، آخرت کی شفاعت جو ہے وہ رزق ہے، دنیا میں زیارت رزق ہے، دنیا میں اولاد کا ملنا رزق ہے، ہر نعمت رزق ہے انسان کے لیے، چاہے وہ سلامتی کی نعمت ہو،
چاہے وہ باپ کے مثلا سرپرستی کی نعمت ہو، جو بھی ہے، ہر نعمت جو ہے وہ رزق ہے. جی صحت سب سے بڑی، صحت بہت اس بڑی پینڈیمک کے زمانے میں. جی بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. ناز فرام چنئی. میرا سوال یہ ہے کہ مرحوم کا قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا نظر لے سکتے ہیں یا نذرانہ لے سکتے ہیں؟ کسی نے مجھے نذرانہ دے کر کہا کہ آپ ایک قرآن ختم کر کے مرحوم کو بخش دیجئے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمیں جاننا ہے کہ دفن کرنے کے وقت قبر میں کون ہاتھ سے مٹی ڈالنا چاہیے اور کیسے ڈالنا چاہیے؟ 3 مرتبہ ڈالیے، دائیں ہاتھ سے ایسے پش سے ایسے کر کے جی مٹی کو ہول یعنی دھکا دیں، ایسے اٹھا کے نہیں پھینکنا ہے. 3 مرتبہ ایسے پش سے جو ہے وہ 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، عید الاضحیٰ پر جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کے 2 دانت ہونا چاہیے یا عمر زیادہ ہونی چاہیے؟ 7 مہینے سے بڑا جانور ہونا چاہیے عام طور سے، جو بھیڑ اور گوسفند ہیں ان پہ، اور جو بکرے وغیرہ بڑے ہوتے ہیں، جو بز جیسے کہا گیا ہے اس میں، یعنی شاد کا لفظ آیا ہے، تو اس کو کہا گیا ہے روایت میں کہ 2 سال پورا ہو جانا چاہیے. تو عام طور سے تو جو بچے آ رہے ہیں جو اس میں آ رہے ہیں تو وہ 2 دانت اور 4 دانت، تو اگر معیار ہے کہ 7 مہینہ یعنی 1 سال، اگر 1 سال کا ہے جانور تو وہ قربانی کے لیے کافی ہے. شکریہ. السلام علیکم جناب. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ ایک ماں کا اپنے بیٹے یا بیٹی کے دروازے پر کان دینا، ایوز ڈراپنگ، کان لگا کے سننا، جائز ہے یا نہیں؟ شکریہ، ہم کشمیر سے ہیں. اگر بچے بالغ و عاقل ہیں تو یہ کام جائز نہیں ہے. ہاں اگر چھوٹے بچے ہیں اور تربیت کے لحاظ سے یہ کام ضروری ہے تو ماں سن سکتی ہے، لیکن اگر بالغ و عاقل ہیں، وہ اپنا اچھا بھلا سمجھتے ہیں، تو پھر صحیح نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید کبو رضوی ہے، ممبئی مہاراشٹر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے گھر پہ ایک بکرا قربانی کی نیت سے آیا تھا، 4 مہینے پہلے آیا، کیا یہ قربانی ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، قربانی کی نیت سے ہی خریدا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. چینل ون کو خمس کی رقم بھیجنے کے لیے میں سائبر کیفے گیا تھا. سائبر کیفے والے کہہ رہے تھے منی تو ٹرانسفر ہو جائے گا، لیکن ڈیٹیلز یعنی خمس ہے یا ڈونیشن ہے یہ لکھا نہیں جا سکتا، اور میں نیٹ بینکنگ بھی نہیں کرتا کہ پے ٹو ون استعمال کروں. آپ لوگوں سے گزارش ہے خمس اور ڈونیشن کا بینک اکاؤنٹ نمبر الگ الگ کیجیے پلیز. ہم ایڈمن تک آپ کی خواہش کو بالکل بھیج دیں گے اور یقیناً اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کے لیے نکاح کے دن کون سا کلر کا سوٹ پہننا شریعت میں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ریڈ اور گرین، اور کچھ کہتے ہیں کون سا بہتر ہے بتائیے. یہ تو اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے سماج کا جو کلچر ہے وہ ہے. شریعت نے ہمیں ایسے کاموں میں پابند نہیں کیا ہے. بعض ملکوں میں سفید کپڑا دلہن کا ہوتا ہے، بعض جگہ لال ہوتا ہے، بعض جگہ گلابی ہوتا ہے. اور آج کے جو یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، کپڑوں میں بھی ترقی ہو رہی ہے، تو طرح طرح کے رنگ برنگے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. تو جو سماج اور معاشرے میں رائج ہے اس کو. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم جو صدقہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروز شریف کا نکالتے ہیں تو کیا اس کی اپنی نجی کام میں خرچ کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، جب ہم نے خود نکالا ہے صدقہ تو پھر اس کو حقدار تک پہنچانا چاہیے، اور کیونکہ یہ واجب نہیں ہے تو کسی بھی مومن کو جو حقدار ہے اسے دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. طاہر گوا سے. ہماری امی کا سوال ہے، قرآن شریف امی کو پڑھنے کو نہیں آتا، امی جمعہ قرآن شریف کھول کر نماز کے سورے پڑھتی ہیں، صرف نماز کے سورے اور درود پڑھتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. بہتر یہ کہ انسان کو دیر نہیں ہے، جب بھی عمر کے آخری دن میں بھی اگر وہ قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. وہ ابھی بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر جو سورہ یاد ہیں اسی کو قرآن کھول کے رکھنا، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. شکریہ. ایک طویل سوال. السلام علیکم. علیکم السلام. My question is regarding istikhara for marriage. Is it compulsory to see istikhara before marriage
if we are sure if expected boy or girl is good character, religious and sincere, can we proceed without istikhara? یہ ان کا سوال ترجمہ کر دوں. آپ تو سمجھ گئے آغا کہ استخارہ کیا شادی کے لیے واجب ہے, چاہے جبکہ پتہ ہے لڑکا لڑکی مومن ہے, متدین ہے, صاحب تقوی ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود کیا استخارہ دکھانا واجب ہے؟ الخیرۃ عند الحیرہ, جی کہا یہ گیا ہے کہ خیرہ یعنی استخارہ عند الحیرہ, جب حیرت میں, یعنی جب انسان سردرگم میں نہیں پتا کہ کیا کرے, آپشنز ہیں یہ کام کرے یا یہ کام کرے, دو ڈاکٹر ہیں دونوں ایک طرح کے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, تو اب مثلاً ڈاکٹر اے کو دکھا لے, ڈاکٹر بی کو دکھا لے, کس کو دکھا لے, ایسی صورت میں جہاں عقل کام نہ کرے استخارہ دکھانا چاہیے. شادی میں پہلی بات تو استخارہ کمپلسری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سارے بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لڑکی لڑکے خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں اعتبار سے بہتر ہیں, تو اس میں استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ استخارہ ہوا تھا, منع آیا, لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر دکھائی دے رہے ہیں, سمجھ میں آ رہے ہیں, تو استخارے کے خلاف عمل کر سکتے ہیں, یعنی صدقہ دے کے استخارے پہ عمل کر لیں, کیونکہ عقل یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں دوسرے کے لیے اچھے ثابت ہوں گے, لہٰذا استخارہ واجب نہیں ہے. اور ایسے افراد جو اپنے آپ کو مقید جانتے ہیں, پابند جانتے ہیں کہ ہر کام استخارے سے, تو یہ اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت دیا ہے, جب عقل سے فیصلہ نہ ہو پائے تب انسان کو استخارے کا سہارا لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. If the istikhara done by Maulana came not good, but the expected proposal is really good as per Islamic condition and consideration, can we still redo the istikhara after giving sadaqah if not convinced? ابھی آپ کو اس کا جواب مل گیا کہ ان کا سوال ہے کہ اگر استخارہ دیکھا منع آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی لڑکا لڑکی کفو ہے, صاحب کفو ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے استخارے, صدقہ دے کے بالکل بڑھ جائیے. صرف ذہن سے یہ شک دور کرنے کے لیے کہ استخارہ منع ہے تو کہیں خراب نہیں, تو اس لیے صدقہ دے کے آگے بڑھ جائیے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی کوشچن از, عید کی نماز لیڈیز اکیلے پڑھ سکتی ہیں کیا؟ مستحب ہے, کوئی ضرورت نہیں, لیکن مرد بھی پڑھ سکتے ہیں تو بالکل اکیلے پڑھ سکتے ہیں نماز, پڑھ سکتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو خطبہ ضروری ہے, اگر فرادہ پڑھ رہا ہے تو خطبہ نہیں ہے. جاوید بھائی مولانا صاحب آداب. السلام علیکم. ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہم نے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب نہیں ملا, اس لیے سوال ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا قیامت میں لوگ بنا لباس کے اٹھائے جائیں گے, اور سب سے پہلے کس پیغمبر کو لباس عطا کیا جائے گا؟ شکریہ والسلام. امیر علی فرام کانپور. اگر انسان, بہرحال روایتوں میں بہت سے الفاظ ایسے آئے ہیں کہ ہمیں اس دن سے محفوظ رکھ, دعاؤں میں بھی ہے کہ جب براہنہ اٹھایا جائے گا تو یقیناً انسان کو پناہ مانگنا چاہیے. اگر انسان کے اعمال خراب ہوں گے تو براہنہ اٹھایا جائے گا, لیکن اگر انسان کے اعمال نیک ہوں گے, صالح اعمال انجام دیں گے انسان, تو براہنہ نہیں اٹھایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مسجد میں اذان دینے کی شرائط کیا ہیں؟ ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے, ہم نے یہ فیس بک سے نمبر لیا ہے, آپ ISI اسی پر نمبر سینڈ کر دیجئے, جواب سینڈ کر دیجئے. شکریہ. یوٹیوب لائیو آتا ہے, آپ دیکھ لیجئے اس پہ. ہم یہاں سے فون پہ جواب نہیں دیتے ہیں, اسی پروگرام کے ذریعے دیتے ہیں. اگر آپ نے یہ پروگرام نہیں دیکھا تو یوٹیوب پہ آپ ملاحظہ فرمائیں. کیا جواب دیتے ہیں آغاز سلسلے میں اذان کی؟ جو اذان صحیح سے دے سکتا ہے وہ اذان دے سکتا ہے, اس میں شرط نہیں ہے کہ بالغ ہو, ہاں عاقل ہونا چاہیے. چھوٹا بچہ ہے مثلاً 5 سال 7 سال 8 سال کا, بالکل صحیح طریقے سے اس نے نہ اذان کو یاد کیا, تلفظ اس کا صحیح ادا ہو رہا ہے, تو اچھی آواز ہے تو اذان دے سکتا ہے. واجب نہیں ہے کہ بالغ ہو اور عاقل ہو, نہیں, تمیزدار ہے, ممیز ہے, سمجھ رہا ہے تو اذان دے سکتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم UP کے کانپور سے ہیں. میرا سوال ہے مولانا صاحب سے, شادی کے رشتے آتے ہیں پر ہاں نہیں کرتے ہیں, ایسا وظیفہ بتائیے کہ شادی کے لیے میری بہن کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی, 1 سال سے گھر پر ہی شوہر لینے نہ آتے ہیں اور کوئی یعنی ذمہ داری ان کی نہ نبھاتے ہیں, طلاق لے لینا چاہیے ہم لوگوں کو یا ویٹ کرنا چاہیے؟
دیکھیے رشتہ نہ آنا تو اس کے بارے میں تو انسان کو دیکھنا چاہیے کیا مشکلات ہیں اور ان مشکلات کو دور کرنا چاہیے جو بھی ہے کہ اور قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کا سورہ ایسا سورہ ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس پانی سے غسل کرتا ہے تو رشتے جلدی آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کی شادی ہوئی تھی اور کیا، تو ہم یہاں سے تو حالات تو نہیں جانتے کہ کیا حالات ہیں، کیوں؟ ہاں جی، وہاں پر مقامی عالم سے یا خود بزرگ گھر کے آگے بڑھیں اور دیکھیں، پوچھیں، بلائیں کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں لے جانا چاہ رہے ہیں یا کیوں نہیں رابطہ کر رہے ہیں۔ باقی ان چیزوں کو دیکھ کے پھر دیکھیں، اگر واقعاً صلاحیت نہیں ہے اور اگر نہیں لے آنا چاہ رہے ہیں اور کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر رشتہ ختم کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری، کوئی مشکل ہے، غلطی ہو گئی ہے لڑکی سے یا لڑکے سے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو پریشانی کو معافی تلافی سے دور کر کے رشتے کو سلجھا کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I'm Ahmed Abbas Rizvi. My question is اگر کوئی شخص مجھے نماز پڑھتے وقت یا جب کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرے تو کیا نماز پڑھتے وقت سلام کا جواب دینا ضروری ہے؟ اکیلے پڑھ رہا ہوں یا جماعت میں پڑھ رہا ہوں؟ اگر اکیلے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہے، لیکن جیسے اس نے سلام علیکم کہا ہے تو آپ بھی بیچ میں جہاں پہ بھی ہوں آپ سلام علیکم ہی صرف کہہ سکتے ہیں، علیکم السلام نہیں کہہ سکتے؟ نہیں جی۔ اور اگر جماعت ہے، کئی لوگ ہیں تو واجب نہیں ہے وہ بھی کہنا، کوئی نہ کوئی ایک کہہ ہی دے گا جب ایسا ہے۔ اور اگر آپ کے یعنی واقعاً وظیفہ سمجھتے ہوئے آپ نے کہہ دیا تو اس میں وہی کہنا ہے سلام علیکم۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ کیا اسلام میں لڑکی کی مرضی کے بنا اس کی شادی جائز ہے؟ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی سید ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کی فیملی ریڈی ہے، بٹ میرے گھر والے میری مرضی کے بنا کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس لڑکے کو اپنا شوہر مان چکی ہوں، بھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ کیا میری مرضی کے بنا زبردستی کسی اور سے گھر والے شادی کروانا چاہتے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ میں کسی اور کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ جس طریقے سے سوال کیا گیا ہے اس سے معلوم ہے کہ سمجھدار ہیں یہ۔ اگر ہر اعتبار سے کفو ہے اور سب کچھ جوڑا برابر ہے تو اپنے والدین کو راضی کریں، بزرگوں کو بیچ میں لے آئیں، راضی کریں اور راضی کر کے شادی کرنا چاہیے۔ اور میں ایسے موقع پر والدین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی ضد اور اپنے ایگو اور انا پہ نہیں اڑے رہنا چاہیے، بلکہ بچوں سے پوچھنا چاہیے۔ خاص کر ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ چیز رائج نہیں ہے، بری سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی سے رائے لیا جائے، مشورہ کیا جائے۔ نہیں، آخر ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے نبی کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جس وقت شہزادی کا رشتہ آیا تو کہا میں خود جا کے شہزادی فاطمہ سے پوچھوں، یعنی شہزادی کی خدمت میں گئے اور شہزادی نے اس سے پوچھا اور جب جواب ملا تب رشتہ آگے بڑھایا۔ جی۔ تو اس لیے اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سے پوچھیں، اگر بیٹی راضی نہیں ہے تو قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ بیٹی جہاں چاہ رہی ہے اگر وہاں سب کچھ اچھا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ لڑکی نے خود کیوں پسند کر لیا جی۔ تو ہم نہیں کریں گے، یہ ضد، یہ چیزیں نہیں لانا چاہیے، بلکہ بہتر زندگی کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سلام علیکم السلام، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال ہے، میرا ہسبینڈ بولتا ہے میں آپ کو ڈیورس دوں مگر میں اینگری نہیں ہوں، یعنی وہ غصہ نہیں ہے لیکن وہ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایسے اس طریقے سے تو نہیں، ایک ایسا امر ہے، جائز امر ہے کہ جس پہ خدا غضبناک ہوتا ہے، لہذا بزرگوں کو چاہیے کہ بیچ میں بیٹھ کے کاؤنسلنگ کر کے اس مسئلے کو حل کریں، اور صرف کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتا ہے، نہ یہ کہ کوئی ناراضگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں ہے تو بھی، لہذا بزرگوں کو سامنے لا کے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ پر ایک بکرے پر ایک سے زیادہ مل کر قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر اجتماعی قربانی ہو بھی رہی ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں دہلی سے بول رہی ہوں۔ شیعہ سنی نکاح کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ جی کوئی بات نہیں، کفو ہوں اگر تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں عصمت زہرا ناگپور کامٹی سے ہوں۔
میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ابھی میں نے عرض کیا سورہ واقعہ پڑھیے، اسی نیت سے آپ پڑھیے کہ مجھے اولاد ملے، یقیناً ملے گی۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور دونوں میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں اور ان سے صلاح لیں، علاج بالکل علاج کرائیں، بالکل اگر خدا نہ بالکل خواستہ تو- بغیر، وہ تو میں نے کہا کہ دعا سے صرف کام نہیں ہوتا، جب تک میدان عمل میں انسان آگے نہیں بڑھے گا کسی بھی جگہ کامیابی صرف دعا سے نہیں ملنے والی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام، میرا نام مہدی، گجرات سے۔ میرا سوال ہے کہ کیا واجب غسل اور مستحب غسل ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، واجب کی نیت بہرحال کرنی چاہیے اور دوسرے مستحب کو بھی ذہن میں خیال کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سے جیسے آپ لوگ فرماتے ہیں کہ کئی غسل ہیں، اگر اس میں غسل واجب بھی ہے تو قربت اللہ کی نیت سے اگر واجب غسل کی نیت کر لی اور بقیہ غسلوں کی اگر جمعہ ہے یا زیارت امام حسین ہے یا اور جو مستحب غسل ہے تو وہ سارے ایک ساتھ بھی جی بالکل ہو جائے گا، کچھ قربت کوئی حرج- اللہ کی نیت سے ہو جائے جی گا۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں اہل سنت کمپنی میں جاب کرتی ہوں اور وہاں نماز پڑھنے کی پرمیشن تو ہے بٹ وہاں سجدہ گاہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اپنی نماز کو کیسے مکمل کروں؟ جن چیزوں پہ سجدہ صحیح ہے اس کو رکھیں، اور اگر کوئی لکڑی چٹائی ہے تو اس پہ کر لیں سجدہ، کوئی کاغذ سفید کاغذ ہو جس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو اس پہ کر لیں، سجدہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور سے بغیر پینٹ کی بھی کوئی چٹائی ہو اگر لکڑی کی، ہاں وہ لے جائیں وہاں رکھ لیں، بالکل، وہاں اس پہ بالکل ہو جائے گا سجدہ سجدہ۔ کر لیں۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام، السلام۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزہ وامٹنگ آنے سے ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں، اگر جان بوجھ کے کریں گے تو ٹوٹتا ہے، ورنہ خود سے اگر آ جائے تو نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طاہر گوا سے۔ میرا سوال ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کہاں آئیں گے؟ امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے سال اور دنیا باقی رہے گی؟ ہمارے امام کے ظہور کے لیے تو یہ بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ ان سے ملیں گے۔ جی، اور کتنے دن تو یہ تو خدا ہی جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر کوئی یہ تعداد معین کرے تو روایت میں ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لہذا یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم یہ امر کہ کب ظہور فرمائیں گے اور اس کے بعد دنیا کتنے دن باقی رہے گی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اس کا علم خداوند عالم کے۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کوشچن یہ کہ مجھے نوکری چاہیے، میں کون سی دعا پڑھوں اور کون سی نماز پڑھوں جو مجھے سرکاری نوکری مل جائے اور وہ میرے کام کے اوپر آپ مجھے بتا دینا۔ 2 رکعت نماز صبح کی طرح نماز حاجت پڑھیے، جی، نماز حاجت، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور یہ کہیے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے ساتھ ہو، جی، بے شک۔ تو انشاءاللہ سرکاری نوکری اگر بہتر ہوگی وہ ملے گی، اور اگر کہیں پرائیویٹ ہوگی تو وہ ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کوئی شخص مرنے سے پہلے کوئی وصیت بنا سکتا ہے؟ محمد مصلح الدین، ہولاک پور، مرشید آباد، حیدرآباد، انڈیا۔ وصیت تو مرنے سے پہلے ہی بنائی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، جو بھی ہے۔ مرنے کے بعد کہاں سے وصیت بنے گی؟ تو مرنے سے پہلے ہی وصیت ہوتی ہے، لیکن عمل مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، علیکم میرا سوال یہ کہ بہت پریشان ہوں اپنے شوہر سے۔ میرے شوہر کو دین، اسلام، مجلس، روزہ، نماز سے کوئی مطلب نہیں، صرف ہم بستری کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ وظیفہ اس کا کچھ نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر آپ گفتگو کیجئے، کاؤنسلنگ کیجئے، بات چیت کیجئے، اور اس کے ذریعے سے ان کو راستے پہ لانے کی کوشش کیجئے۔ جو خواہش ہے، جو اپنی سیکس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ان سے کچھ باتیں راز کے طور پر کیجئے تاکہ وہ راستے پر آ سکیں۔ اس میں کوئی دعا اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک سوال ہے دعا کا، تو آپ اپنی واجب نمازوں کے بعد دعا فرمائیے اور اس میں یہی خدا سے مانگیے کہ ان کو راہ راست پر لگا دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا سوال یہ کہ ہمارے ریلیشن کے 2 لڑکے کچھ دن پہلے ندی میں ڈوب گئے ہیں، ان کی لاش ابھی تک نہیں ملی،
تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایسے موت ہمارے گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہوتے؟ نہیں، کوئی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک اتفاق ہے، انسان نے بے احتیاطی کیا اور اس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ پیش آیا۔ بعض وقت یعنی مجھے یاد ہے کہ بچپنے میں نے سنا تھا، ایک عالم دین خطیب اہل بیت تھے اور وہ دریا میں نہا رہے تھے اور اس میں پانی میں ڈوبے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نیک صالح اعمال کہتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ذہن میں خیال آ رہا ہے تو غلط خیال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا نام محمد عباس ہے، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر لڑکی غیر مسلم ہے۔ لڑکی اسلام قبول کرنے کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے اپنے گھر والوں کے خلاف۔ ہم یہاں کسی کو مذہب تبدیل کرنے کی رائے نہیں دیتے۔ آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے کہ یہاں سے اور کہیں سے بھی ہم مذہب آج کے دور میں کسی کو بدلوانا یہ قطعاً صحیح کام نہیں ہے۔ دین اسلام نے اجازت دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے کسی کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا جی۔ علیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ممکن ہے کسی فقہ میں سے جو 4 فقہیں کسی کے یہاں ہو، لیکن فقہ جعفری میں ایسا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں چینل ون چینل کے تمام کنٹریبیوٹرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہم تک دین کی جانکاری پہنچانے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم تک دین کی جانکاری، اللہ آپ لوگوں کے اس مقصد میں اور بھی بہت کامیابی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ایوری ویک ہمارے سارے کویشچنز کے آنسر ہم تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے۔ ہیئر گوز مائی کویشچن، کیا ہم گھر میں مرحوم میل فیمیل کی فوٹو لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں فوٹو لگانے میں۔ کیا لڑکیاں اپنے کوئی گھر والوں کے ساتھ قبرستان جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں، پردے کا خیال رہے، بالکل جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں منع نہیں ہے قبروں پہ جانا۔ اگر آپ کسی ریزن کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کے ٹائم پڑھیں تو کیا نیت قضا کی کرنی چاہیے؟ اسی طرح سے مغرب کے نماز عشاء کے وقت پڑھیں تو کیا نیت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، امت اسلامیہ میں وقت الگ الگ بیان کیا گیا ہے، لیکن فقہ جعفری میں نماز عصر کا وقت جو ہے وہ اگر انسان صرف غروب سے پہلے اتنا وقت بچے کہ صرف نماز عصر ادا ہو سکے تو وہ صرف نماز عصر کا وقت ہے، اس جگہ پر نماز عصر کو ادا کریں گے اور نماز ظہر کو بعد میں قضا کریں گے۔ اسی طریقے سے عشاء اگر نصف شب آ جاتی ہے، نہیں اذان، بعض مجتہدین نے تو کہا ہے کہ اذان صبح سے پہلے، بعض نے کہا نہیں نصف شب سے پہلے، اگر صرف اتنا وقت ہے کہ عشاء تو اس وقت عشاء ادا کریں گے، مغرب بعد میں ادا کریں۔ لیکن اگر جیسے یہ عصر کا وقت ہے کہ مثال کے طور پہ ظہر ہو رہی ہے 12:40 پہ مثال کے طور پر، تو عصر ہو رہی ہے 5:30 بجے مثال کے طور پر، تو اب یہ 5:30 بجے عصر کا وقت ہے، تو یہاں پر ہمیں پہلے ظہر پڑھنا ہے پھر عصر پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا عصر کی اذان ہو گئی ہے تو ہم جو ہے پہلے عصر پڑھ لیں بعد میں ظہر، دونوں ادا کی نیت سے پڑھیں۔ جی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام زہرا بیگم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو حضرات شیعہ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ کنورٹ ہوا، اور ان کو کنورٹ شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ ایسے انسان کو کیا ہم لوگ کنورٹ کہتے ہیں؟ اور جن لڑکیوں کا رشتہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کنورٹ میں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو خرافات ہیں، یہ خرافات ہے، یہ انسان کی کم ظرفی ہے کہ جو مومن ہو گیا اس کو اس طریقے سے کہا جا رہا ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں جو حدیثوں میں اور ہمارے علماء کہتے ہیں مستبصر کا لفظ ہے، یعنی اس کو بصارت حاصل ہوئی، اس کو روشنی مل گئی، وہ حق کو قبول کیا۔ یہ واقعاً کم ظرفی ہے ہماری۔ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بھی بتاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو اور ہمارے مذہب میں، یہ تو فکر یہودیت ہے بالکل، کہ اپنوں سے اپنے آپ کو قبول نہیں کرتے، قطعاً غلط ہے۔ جو بھی دائرہ حق میں آ گیا، جس نے بھی علی کا ساتھ دیا اور اس نے مذہب حقہ کو قبول کیا، تمام امت حقہ کی اور تمام علی کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی اور زیادہ مدد کریں، ایسی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ ان کو
اچھوت بنا دیا جائے کہ یہ تو مثلاً فلاں سے آئے ہیں. نہیں، ان کو رتبتاً بلند کرنا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے. ان کے ساتھ یہ مسئلہ جو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، واقعاً یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے ہماری قوم میں. غیر مذہب والے جو حق پہ نہیں ہیں، میں یہاں صرف واضح طور پر نہیں کہہ سکتا، وہ پیسے بھی دیتے ہیں، لڑکیوں کی شادی بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں دیتے ہیں، جاہل لوگوں کو پڑھی لکھی لڑکیاں دے کے اپنے مذہب میں لے آتے ہیں. لیکن ہم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ قطعاً غلط ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. اہل بیت جو بھی راہ خدا میں آتا تھا اس کو گلے لگاتے تھے، حق کو قبول کرتا تو اسے گلے لگاتے تھے. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے اور سماج سے اس فکر کو ختم کریں اور ایسی بچیوں کی شادی ضرور کرائیں کہ جو دوسرے مذہب کو چھوڑ کر مذہب حقہ کی طرف خود سے آئے ہیں. ان کو آغا بہترین مثال جو ہے کربلا ہمارے لیے افضل ترین ہے. بہترین مثال ہے. ظہیر قین غیر تھے لیکن شہادت کے بعد علیہ السلام ہو گئے. علیہ السلام ہو گئے. ایسے ہی ہے بالکل. اور ابھی تقریباً 40-50 سال پہلے شہر جونپور میں ایک بہت بڑی قوم کو وہاں کے عالم تھے مولانا محسن نواب صاحب، انہوں نے مذہب حق پر جب دعوت دیا وہ سب آ گئے. تو وہ پوری قوم، لوگ جو دوسرے شیعہ تھے پرانے، انہوں نے پہلے ان سے احتیاط کیا، دوری اختیار کی. مولانا کو یہ خبر ملی، مولانا محسن نواب صاحب گئے، ان کے گھر مجلسوں میں گئے، ان کے ساتھ نظر و نیاز میں بیٹھے، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کہ انہوں نے سب نے مذہب حقہ کو قبول کر لیا تھا. یہ دوری وہاں ختم ہو گئی. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاتون کو نماز تمام ہونے کے بعد پتہ چلے کہ بال دکھ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وقت گزر گیا ہے تو نماز صحیح ہے، اگر وقت باقی ہے تو پھر سے نماز کو ادا کرنا پڑے گا اور بال کو چھپا کے ہی نماز ہو سکتی ہے. میں یاسمین پروین، میری کویشچن یہ کہ میرے گھر میں کچھ لوگ بے وجہ میرے اوپر جادو ٹونا کرتے ہیں اور ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو مجھے ان لوگ سے کیسے بچنا ہے اور انہیں اس کی سزا ملے اور ان سے مجھے حفاظت ملے، اس کے لیے کچھ وسیع بتائیے. اول تو انہیں سزا ملنے کے لیے آپ کو دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہدایت ملنے کی دعا کرنا چاہیے کہ انہیں ہدایت ملے. دوسرے یہ کہ یہ کہاں سے یقین ہے کہ وہ جادو ٹونا کر رہی ہے، یہ سب شیطانی وسوسہ ہے. آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے فوراً سورہ ناس کی تلاوت کریں. بہت بڑا اسلحہ ہے سورہ ناس ہر قسم کے وسوسے، ہر قسم کے جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے. جب بھی ذہن میں خیال آئے فوراً سورہ ناس کی تلاوت کریں اور اس سے اپنے آپ سے دم کر لیں. اور جو ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ خیال آ گیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے خدا سے دعا کریں، ان کی ہدایت بھی ہوگی اور آپ کو نجات بھی ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید صاحب. مولانا صاحب علیکم السلام. I have صدقہ coins. Can I replace coins with currency notes and distribute to poor? ان کے پاس سکے ہیں صدقے کے، کیا اس کو نوٹ میں تبدیل کر کے فقراء کو دے سکتی ہیں، مستحقین کو؟ بالکل، ضرورت کے وقت اگر آپ ایسا کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ کہ نہ کیا جائے، لیکن اگر مثال کے طور پر ایک زنجیر اور چینلائز سسٹم ہے جی، اور کوئی ہر گھروں میں ڈبہ رکھا ہوا ہے جی، جیسے یہاں بامبے میں ہے کہ ہر گھر میں ڈبے رکھے ہوئے ہیں، تو اب اس میں اگر پیسہ رکھا ہے تو وقت ضرورت اگر اس میں آپ چینج کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب علیکم السلام. میری شادی لیٹ ہوئی، ڈاکٹر نے بتایا کہ ایگز کم ہیں، بہت کم امید ہے اولاد کی، نا امیدی ہے، اللہ کے نزدیک حرام ہے، اس لیے کوئی دعا یا قرآن کے کوئی سورہ بتائیے جس سے میرا حمل ٹھہرے. نا امیدی یقیناً کفر ہے. سب سے بڑا کفر یہی ہے کہ انسان نا امید ہو جائے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، آپ دعا کیجئے. سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ دعا کیجئے اور دعا کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے اولاد کے طلب کرنے کے لیے میں نے عرض کیا، اور ہم ٹھہرنے کے لیے، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کا ورد کیجئے. انشاءاللہ کتنے بھی ایج ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو گئی ہو، اگر آپ اسباب فراہم کر رہی ہیں تو خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام میں عورتوں کے بال کاٹنے کی کیا شرائط ہیں؟ مراد آباد سے سوال ہے. یعنی خود انسان اگر جیسے
کٹنگ سیلون اور یہ جو ہوتا ہے بیوٹی پارلر وغیرہ ہے، اگر ایسا ہے کہ کوئی کام ایسا کرنا چاہ رہا ہے، سوال سے یہ مراد ہے کہ وہ کاٹنا چاہ رہی ہیں خود، تو اگر پردے اور حجاب کے ساتھ ہے سب کچھ، کوئی نامحرم نہیں دیکھنے والا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے بھائی ہاتھ و گردن سے معذور ہیں، اور کیا اسے خیرات، صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ، خمس، سہم سعادت وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اول تو یہ کہ اپنے عزیز رشتہ دار بھائی کو ہم اپنے خرچ سے پیسے دیں، ڈونیشن سے نہیں کسی دیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو صدقہ ہے، جو خیرات ہے، جو بھی ہے، فطرہ ہے، سب کچھ انہیں آپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ معذور ہیں۔ تیسری بات یہ کہ سہم سعادت اگر سید ہیں تو ہی دیا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ سعادت ہی ہوں، اسی لیے ایسا سوال کیا ہے، تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر ان کا خرچ چلانا واجب ہے تو آپ نہیں دے سکتے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My name is Abbas. I own some money from a friend who was non-Muslim. He suddenly fell sick and expired. I wanted to return his money back to his family. In the meantime, I got a call from a relative that his son wants to go to Karbala, so he needs money. I thought that I will give this money that I have now to my relative, and later when he gives me money back, will return to my friend whom I owe money. I gave the money to my relative that time thinking he will return the money. But I thought this money will help my non-Muslim friend in the hereafter because someone was able to go to Karbala because of it. Now more than 2 years have passed, and because of lockdown and COVID, my relative is in no position to pay me back. I spoke to him a couple of times, but I feel that he is facing acute financial problems. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کسی غیر مسلم دوست نے ان کو قرض دیا تھا، وہ قرض لوٹانا چاہ رہے لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے وہ پیسے ان کے کوئی ریلیٹیو ان کو کربلا جانے کے لیے دے دیے۔ اب وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جلدی دے دیں گے، لیکن اس وبا کے وجہ سے وہ پیسہ واپس نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ امانت ہے، امانت داری کے تحت لوٹانا واجب ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے اماموں نے یہ ہم سے کہا ہے کہ لو ان قاتل ابی اؤتمنا، اگر میرا باپ کا قاتل یعنی ابن الجم بھی اگر ہمیں امانت دے گا تو ہم اس کو لوٹائیں گے۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، لہٰذا چاہے جو بھی ہو۔ اور ایسی روایتیں بھی ہمارے پاس ملتی ہیں کہ عالم محشر میں بعض دوسرے مثلا یہودی کا پیسہ کسی نے لے رکھا تھا، وہ ایک مختصر سی رقم تھی، مثلا 1 روپیہ تھا، اس کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے نامہ اعمال سے ہاتھ دھونا پڑا، ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ لہٰذا امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت میں مشکلات میں نہ گھریں، اس امانت کو اس کے دوست کے جو وارث ہیں ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی بیماری ہو شراب پینے سے ٹھیک ہو سکتی ہے کیا؟ استغفر اللہ، لا شفاء فی النجس، ائمہ معصومین نے فرمایا کہ نجس میں کوئی شفا نہیں ہے، حرام میں کوئی شفا نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک، اس وبا سے تمام ناظرین، تمام مومن و مومنات قرۂ ارض پہ جہاں جہاں رہتے ہیں سب کو محفوظ فرمائیں، اور ہم احتیاط کریں، جو طبی احکامات ہیں، جو مراجع کرام علماء فرماتے ہیں اس پر عمل کریں، ماسک لگائیں، سیف ڈسٹینس رکھیں، اور بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ میں آغا آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ واقعاً ان حالات میں امام زمانہ کے وجود کی برکت سے اس کائنات کو ان تمام وبا و بلا سے نجات عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔